اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا، اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا بھی فرمائے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ بہت ہی آسان ہے، جسے آپ ہر مراد کو پورا کروانے کے لیے، ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے، ہر دعا کو قبول کروانے کے لیے اور اللہ رب العزت کا بڑا محبوب بندہ بننے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 جلالی ناموں پر منحصر ہے، اور یہ ایسے جلالت والے نام ہیں، ایسے بابرکت نام ہیں کہ ان کے وسیلے سے اگر مانگا جائے تو رب کریم عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق اللہ سے التجائیں کرتی ہے کہ مولا فلاں تیرا بندہ تیری تعریف بیان کر رہا ہے، تیری بڑائی بیان کر کے مولا اپنی حاجات کا اظہار کر رہا ہے، اپنی ضروریات تیرے آگے رکھ رہا ہے، مولا اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرما۔ تو اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے اور فخریہ انداز میں اپنی نورانی مخلوق میں ہمارا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کتنا فرما بردار ہے، اسے پتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو میری دعاؤں کو سنے گا۔ دیکھو میرا بندہ میری بڑائی بیان کر کے، میری تعریف بیان کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اس بندے کی فلاں حاجت اور فلاں مقصد کو پورا کر دیا، فلاں دعا کو قبول کر دیا، فلاں بندش و رکاوٹ کو ختم کر دیا۔ تو رب کریم اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر ہمیں وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نا امید نہ ہوا کریں، مایوسی کی باتیں نہ کیا کریں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ نا امید نہ ہو، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہا کریں، اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آپ مایوس نہ ہوا کریں اور آپ کبھی بھی اللہ پر یقین کا دامن نہ چھوڑیں، یقین کے دامن کو پکڑے رکھیں اور اپنے مقدر اور نصیب کو بدلتا ہوا، اپنی مرادوں کو پورا ہوتا ہوا، اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا ہوتا ہوا، مصیبتوں، بندشوں، رکاوٹوں کو ختم ہوتا ہوا، رزق اور دولت کے مسائل کو ختم ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ لاکھوں، کروڑوں حاجات اور ضروریات کو پورا کروانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ آپ نے 5 جگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے اور نماز پڑھنا ہمارا فرض بھی ہے، اور نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت گھر سے تنگ دستیوں اور پریشانیوں کو ختم بھی کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 5 جگانہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے صرف 500 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
ان کلمات کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں یا ذوالجلالی والاکرام کو 500 مرتبہ الگ پڑھ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو یا ذوالجلالی والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور بھی کر سکتے ہیں اور صرف 500 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں۔ اگر الگ الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر دونوں کلمات کو آپ 500 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک 500 مرتبہ ہی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں، آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ جب آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے تو ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور خواتین اپنے خاص ایام میں اس عمل کو، اس وظیفے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ نہ پڑھ سکیں تو کسی ایک نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ بہترین نتائج چاہتے ہیں، جلد حاجات اور ضروریات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، بندشوں کو ختم کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے روزانہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور مسلسل 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور اس عمل کے معجزات آپ پھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کے ساتھ اللہ کے جن ناموں کا عمل شیئر کیا ہے، جن قرآنی کلمات کا ذکر کیا ہے، ان کلمات کو پڑھنے کے بعد مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس میں اللہ رب العزت سے رحمت کا سوال بھی کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو ذوالجلال و اکرام والا بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں سے بھی اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو آپ ضرور پڑھیں اور اپنی تمام ضروریات اور حاجات کو اللہ رب العزت کے آگے رکھیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی ضرور دلی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو نماز عصر کے بعد پڑھیں گے تو آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ نماز ظہر کے بعد پڑھیں تو پھر آپ نے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ نماز عصر کے بعد پڑھیں پھر بھی سجدے میں سر نہیں رکھنا، اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد یا نماز تہجد میں یا کسی اور وقت میں نوافل ادا کرنے کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پھر آپ نے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ لیکن نماز فجر اور نماز عصر کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ نے سر کو سجدے میں رکھ کر ان 2 نمازوں کے علاوہ ہر نماز کے بعد آپ نے سجدے میں دعا کرنی ہے۔ ان 2 نمازوں میں آپ نے سر کو سجدے میں نہیں رکھنا، اللہ سے ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں کرنی ہیں۔ وسیلہ رسول کا دے کر اللہ سے مانگیں، نبی کے صدقے اللہ سے مانگیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر سا اور چھوٹا سا عمل جسے آپ لاکھوں کروڑوں حاجات ضروریات کو پورا کروانے کے لیے، بندشوں رکاوٹوں کو ختم کروانے کے لیے اور اللہ رب العزت سے اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔